والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين لا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. صلوات اللهم صل. مومنین کرام، سامعین محترم، عزیزان گرام قدر، اس سال کے محرم الحرام کے عشر اولی میں غیبت امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اور کربلا کے عنوان سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری. میں نے اپنے موضوع پر گفتگو کے لیے سورہ مبارک یاسین کی 9 نمبر آیت کو سرنامہ کلام کے طور پر انتخاب کیا اور آپ کی خدمت میں تلاوت کا شرف حاصل کیا. پروردگار عالم آیت میں ارشاد فرما رہا ہے: وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا، اور ہم نے قرار دیا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ، ان کے آگے کی جانب ایک رکاوٹ، وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا، اور ان کے بالکل پیچھے ایک رکاوٹ کو قرار دیا. آگے اور پیچھے رکاوٹ قرار دینے کے بعد فَأَغْشَيْنَاهُمْ، اس کے بعد ہم نے انہیں ڈھانپ دیا، کپڑے سے یا کسی پردے سے ڈھانپ دیا. اب یہ کپڑا یا پردہ کس چیز کا ہے، رکاوٹ کیا ہے، انشاءاللہ یہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، کیونکہ وہیں سے ہم نے ایک اہم مطلب آپ کی خدمت میں تقدیم کرنا ہے. جب اللہ نے آگے اور پیچھے کی جانب رکاوٹ بنا دی اور پھر ڈھانپ بھی دیا، تو اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، بس اب یہ دیکھنے والے نہیں. کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ کلام اللہ ہے، واقعاً اعجاز کلام اللہ کا یہ ہے کہ جو الفاظ اللہ نے استعمال کیے ہیں ان کے اپنے اندر ہدایت کے ایسے نکات پوشیدہ ہیں کہ اگر انسان الفاظ میں غور کرے تو خود بخود یہ ساری کی ساری ہدایت کی منزلیں اسے محسوس ہوں. لہذا نہیں فرمایا فَهُمْ لَا يَنظُرُونَ، نظر کا مادہ استعمال نہیں کیا. کل عرض کیا تھا کہ نظر کا معنی بھی دیکھنا ہے، بصر کا معنی بھی دیکھنا ہے. دونوں کا تعلق انسان کی آنکھ سے ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ نظر انسان کی آنکھ کی دیکھنے کی صرف قوت کو بیان کرتا ہے. یہ جو آپ کہتے ہیں میری آنکھیں مثلا 6x6 ہیں، کوئی کہتا ہے مجھے دور کا نظر نہیں آتا، کوئی کہتا ہے مجھے نزدیک کا نظر نہیں آتا. یہ قوت آنکھ جو آپ کی قوت چشم ہے، دیکھنے کی قوت ہے، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ نظر. لہذا نظر کا تعلق کسی خاص چیز کو دیکھنے سے نہیں ہوتا. اس اعتبار سے جو نظر کا دائرہ ہے وہ بہت وسیع ہے. کتنا وسیع ہے؟ مثلا آپ کسی افق پہ نگاہ کریں، جہاں تک آپ کو نظر یعنی آپ کی نظر میں جو کچھ آ رہا ہے وہ سب کا سب آپ کی نظر کا حصہ ہے. اور میری اس بات کو اپنے پاس محفوظ رکھیے گا، کیونکہ اس معنی سے میں نے آگے چل کر انتظار کی بحث میں ایک مطلب آپ سے اور لینا ہے. انتظار کے جب معنی کروں گا تو اسی نظر کے مادہ سے استفادہ کروں گا اور مطلب آپ کی خدمت میں پیش کروں. اس کے مقابلے پر بصر کیا ہے؟ بصر ہے خاص طور پر کسی چیز کو دیکھنا، ہدف کے ساتھ، ارادے کے ساتھ، قصد کے ساتھ کسی کو دیکھنا، یہ بصر کہلاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ان کی دیکھنے کی قوت کو ان سے سلب نہیں کیا.
آنکھوں کی قوت کو سلب نہیں کیا، مگر کس چیز کو سلب کیا ہے؟ کسی خاص چیز کو دیکھنے سے ان کی آنکھوں کو روک دیا ہے۔ اب ایسا کیوں ہوتا ہے، کب ہوتا ہے، وہ مطالب بھی انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ ابھی میں آیت کے ترجمے اور اس سے متعلق چند ایک مقامات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اور پھر دوبارہ اسی مطلب پر آ کر آپ کو یہ عرض کروں گا کہ کیوں خدا بعض چیزوں کو دیکھنے سے انسان کو محدود اور محروم کر دیتا ہے، عرض کروں گا آپ کے خدمت۔ لیکن اب یہ جو اللہ نے رکاوٹیں کھڑی کی ہیں، پہلی رکاوٹ کے لیے فرمایا من بین ایدی، بین ایدی سامنے کو معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اس کا جو لفظی ترجمہ ہے، ایدی جمع ہے ید کی، ید کہتے ہیں ہاتھ کو۔ بین ایدی اگر ترجمہ کیا جائے تو ہاتھوں کے درمیان، اصل جو ترجمہ ہے بین ایدی کا وہ کیا ہے؟ ہاتھوں کے درمیان۔ لیکن یہ جو ہاتھوں کے درمیان کی جگہ ہے، یہی عموماً انسان کے بالکل سامنے کی جگہ ہوتی ہے۔ لہذا اس چیز کو اللہ تبارک و تعالی نے جہاں کہیں پر بھی قرآن میں استعمال کیا ہے بین یدئی کو، وہ سامنے کے معنی میں استعمال کیا ہے۔ لازمہ دونوں ہاتھوں کا سامنا، اگر دونوں ہاتھوں کے درمیان کا لازمہ کیا ہے؟ آپ کے بالکل سامنے۔ لہذا عام طور پر ہم بھی اپنی زبان میں یہ کنایہ اور استعارہ استعمال کرتے ہیں۔ کوئی آپ کے سامنے پلا بڑا ہو تو آپ کیا کہتے ہیں؟ بھائی ہمارے ہاتھوں کا پلا بڑا ہے۔ اب ہاتھوں کا پلا بڑا سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ کے ہاتھ پر پلا بڑا ہے، مراد کیا ہے؟ ہمارے ہاتھوں میں پلا بڑا ہے، یعنی ہمارے سامنے پلا بڑا ہے۔ بس یہ استعارہ اللہ استعمال کر رہا ہے بالکل سامنے کے لیے۔ پھر فرمایا صرف سامنے رکاوٹ نہیں قرار دی، وَمِنْ خَلْفِهِمْ صَدًّا، ان کے بالکل پیچھے کی جانب ہم نے رکاوٹ کو قرار دیا۔ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا پہلے دن کہ یہ میں خلف کا معنی آپ کے سامنے آیت میں دوبارہ معنی کروں گا۔ خلف عربی میں نے جیسے پہلے دن بیان کیا تھا، آج ذرا سی تفصیل کے ساتھ بیان کروں گا کہ عربی میں خلف کا معنی وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں کسی بعد آنے والے اور پہلے آنے والے کے درمیان میں کوئی فاصلہ نہ ہو۔ جب تک فاصلہ ہوگا خلف کا معنی وہاں پر استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ انسان کے پیچھے کے لیے اور بہت سارے مادہ ہیں جو کہ مثلا ظہر کا لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے جو پشت کے معنی میں ہوتا ہے، لیکن ظہر یہ نہیں بتاتا کتنا پیچھے۔ لیکن جب خلف کہا جاتا ہے تو خلف کے معنی میں یہ چیز خود بخود شامل ہے۔ کیسا پیچھے؟ بلا فاصلہ۔ لہذا جہاں کسی شے کی اپنے بعد آنے والے کے ساتھ رابطہ ایسا ہو کہ جیسے ہی پہلا جگہ چھوڑے بلا فاصلہ دوسرا اس کی جگہ پر آ جائے۔ وہ اگر یہ مطلب ذہن میں رہے گا تو میرے لیے کچھ چیزیں آپ کو سمجھانا آسان ہو جائیں گی۔ بغیر کسی فاصلے کے بلا فاصلہ آنا۔ لہذا بیٹے کو خلف کہتے ہیں۔ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ جیسے ہی باپ اپنی جگہ چھوڑتا ہے بیٹا اس کی جگہ پر موجود ہوتا ہے۔ اسی کیفیت سے بلا فاصلہ پیچھے آنے سے ہی لفظ ہے اختلاف۔ عربی میں اختلاف کا جو لفظ ہے وہ اسی خلف کے مادہ سے لیا گیا ہے۔ باب افتعال میں جا کر یہی خلف کیا بن جاتا ہے؟ اختلاف۔ اختلاف کا معنی کیا ہے؟ اسی طرح سے ایک کے بعد ایک پیچھے آنا بلا فاصلہ۔ اردو میں ہمارے ہاں جس چیز کو اختلاف یعنی جھگڑے اور لڑائی کے معنی میں جو لیا جاتا ہے، یہ عربی میں ایگزیکٹلی اس معنی میں نہیں لیا جاتا۔ اصل جو اختلاف کا تعلق ہے وہ اختلاف رائے، اختلاف نظر سے ہے۔ اور یہ کہاں علمی دنیا میں استعمال ہوتا ہے۔ اور کیا ہوتا ہے علمی دنیا میں؟ ایک کے بعد ایک نظر جب آتی ہے تو اسے اختلاف نظر اور اختلاف رائے اور اختلاف علمی کہا جاتا ہے۔ جہاں پر کوئی ایک عالم اپنی نظر دے بلا فاصلہ دوسرا اس کے مقابلے پر نظر دے، بلا فاصلہ اس کے بعد کی نظر آئے، اسے اختلاف رائے اور اختلاف نظر کرتے ہیں۔ علماء میں تحمل ہوتا ہے، علماء میں برداشت ہوتی ہے، علماء کے سینے وسیع ہوتے ہیں، لہٰذا وہ اختلاف رائے سے لڑائی کے مرحلے میں داخل۔ ہماری مشکل کیا ہے؟ ہمیں اپنے علاوہ کسی کی بات صحیح نہیں لگتی،
لہذا جیسے ہی کوئی ہم سے اختلاف رائے اور اختلاف نظر کرتا ہے، چونکہ ہم کم ظرف ہیں، ہمارے سینے تنگ ہیں، ہم کم نظر ہیں، لہذا کیا ہوتا ہے، ہم سے کسی اور کی رائے برداشت نہیں۔ لہذا لڑائی جھگڑا اختلاف کے بعد ہم کرتے ہیں، علماء اختلاف کے بعد لڑائی جھگڑا نہیں کرتے۔ اب جہاں اختلاف کے بعد وسعت نظری ہو، وسعت قلبی ہو، وسعت وجودی ہو، برداشت ہو، تحمل ہو، تو پھر یہ اختلاف کیا کرتا ہے، یہی اختلاف علم کو وسعت دینا شروع کر دیتا ہے۔ لہذا یہاں پر ایک مطلب بیان کر رہا ہوں، ایک حدیث جس کو عام طور پر غلط معنی میں تعبیر کیا جاتا ہے، اس میں بھی یہیں پر حد کرتا چلا جاؤں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک حدیث ہے جسے شیعہ سنی دونوں منابع نے نقل کیا کہ پیغمبر نے فرمایا اختلاف امتی رحمہ، میری امت کا اختلاف رحمت ہے۔ اب ہم نے غلط ترجمہ کیا کیا، ہم نے سمجھا کہ شاید نعوذ باللہ من ذالک امت کا لڑائی جھگڑا یہ رحمت ہے، نہ، مراد یہ نہیں ہے۔ اس سے جو دو مراد ہیں، وہ ایک مراد تو وہ ہے جو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں بیان کیا۔ اختلاف کا معنی یہاں پر کیا ہے کہ اختلاف رائے، اختلاف علمی۔ لہذا پیغمبر کی امت میں علماء کے درمیان میں یہی اختلاف رائے، یہی اختلاف نظر علم کی وسعت کا باعث بنتا ہے، اور علم ترقی کرتا ہے۔ اب جب علم ترقی کرتا ہے تو یہ رحمت ہے۔ لڑائی جھگڑا، دست و گریباں ہونا، یہ رحمت۔ دوسرا اختلاف کا معنی کیا ہے، ایک کے بعد ایک آنا، یعنی ایک دوسرے سے میل ملاپ رکھنا۔ اختلاف کا دوسرا معنی کیا ہے، ایک دوسرے کے گھر آنا جانا، اسے بھی اختلاف کہتے ہیں۔ اب یہ معنی پہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا ایک نکتہ، اور پھر تیزی کے ساتھ آگے بڑھوں گا۔ اسی معنی میں ایک کے بعد ایک کا آنا، آگے پیچھے آنا جانا کرنا، اسی معنی میں قرآن نے فرمایا کہ اللہ کی آیات میں سے کیا ہے، اختلاف اللیل والنہار۔ اب اختلاف اللیل والنہار سے مراد رات اور دن کا جھگڑا نہیں ہے، رات اور دن کی لڑائی نہیں ہے۔ اختلاف اللیل والنہار سے جو مراد ہے وہ کیا ہے، جیسے ہی لیل، رات اپنی جگہ چھوڑتی ہے، بلا فاصلہ دن اس کی جگہ پر موجود ہوتا ہے۔ جیسے ہی دن اپنی جگہ چھوڑتا ہے، بلا فاصلہ رات اس کی جگہ پر موجود ہوتی ہے۔ یہ بلا فاصلہ ایک دوسرے کے پیچھے آنا، اسی کو خلف کہتے ہیں، اسی سے اختلاف ہے۔ اب یہ بات یہاں تک پہنچا دی تو اب ایک درجہ اور آگے بڑھاؤں گا۔ اس اختلاف کا معنی کیا ہے، بلا فاصلہ آنا جانا، یعنی ایک جگہ چھوڑ کر جائے، دوسرا بلا فاصلہ اس کی جگہ پر ہو، اسے کہتے ہیں اختلاف۔ اختلاف اللیل و نہار کا معنی میں نے آپ کی خدمت میں کر دیا۔ اب جس جگہ، جس مکان پر یہ اختلاف ہو رہا ہو، اسی کو عربی میں مختلف کہتے ہیں۔ عربی میں اسے کیا کہتے ہیں، مختلف۔ مختلف یعنی مکان اختلاف، یعنی فرض کریں کہ اگر اس جگہ پر بیٹھ کر علماء کے درمیان میں آراء کی اختلافی کیفیت پیدا ہو جائے تو کہیں گے یہ ہے اختلاف، مختلف علماء۔ یہاں پر علماء کے درمیان میں اختلاف ہو رہا ہے۔ ادبی علمی اعتبار سے جس نقطے کے اوپر آ کر علماء اپنی رائے دیں اور ان میں اختلاف پیدا ہو تو اس نقطے کو کیا کہیں گے، مختلف نظر یا مختلف الآراء۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر آ کر علماء کی آراء میں اختلاف، یعنی ایک کے بعد ایک نظر آ رہی ہے۔ پس مختلف کیا ہے، مکان اختلاف۔ اب میں نے اس لیے آپ کو یہاں تک آمادہ کیا ہے، دہرایا ہے چیزوں کو، تاکہ جب مختلف کا معنی آپ کو سمجھ میں آ جائے تو اب امام حسین علیہ السلام نے والی مدینہ کے سامنے جو خطبہ دیا اور اس میں جو اپنا ایک تعارف کرایا کہ میں کون ہوں، تو امام نے اپنا تعارف کرایا کہ میں وہ ہوں جو زمین پر مختلف الملائکہ ہے۔ اب مختلف الملائکہ، مختلف الملائکہ کا معنی کیا ہوا، مختلف الملائکہ کا معنی یہ ہوا کہ زمین پر وہ ذات کہ جو مکان اختلاف ملائکہ ہے۔ اختلاف ملائکہ سے یہاں پر دوبارہ مراد خدا نخواستہ ملائکہ کا آپس میں جھگڑا نہیں ہے، ملائکہ کا ایک دوسرے سے دست و گریبان ہونا نہیں ہے، بلکہ مراد کیا ہے، ایک کے بعد ایک کا آنا۔ لہٰذا مختلف الملائکہ کا مطلب یہ ہے، امام اپنا تعارف یہ کہہ کر کرا رہے ہیں کہ
زمین پر وہ مکان، زمین پر وہ مکان کہ جہاں پر ایک کے بعد ایک فرشتہ آتا ہے، وہ میں ہوں جس کے پاس یہ ہے۔ میرے پاس آتے ہیں ملائکہ، اور کس کیفیت کے ساتھ آتے ہیں؟ ابھی ایک فرشتہ آ کر گیا نہیں ہوتا، دوسرا اس کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے۔ لہذا اب غور کیجئے گا، اگر امام زمین پر مختلف الملائکہ ہے، ملائکہ کے آنے اور جانے کی جگہ ہے، تو جب آپ شب قدر میں پڑھیں گے کہ پروردگار فرماتا ہے کہ اس شب میں تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، کہ اللہ تبارک و تعالی تمام ملائکہ کو بھیجتا ہے، نازل کرتا ہے زمین پر، اور وہ سارا امر لے کر آتے ہیں۔ تو اب ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، فرشتوں کے آنے کے مقام کو زمین پر تلاش کر لو، صاحب امر خود بخود مل جائے گا۔ صاحب امر جس مکان میں سارے کے سارے علماء ملائکہ، جس جگہ پر سارے کے سارے ملائکہ آ رہے ہیں، وہ مکان زمین پر مختلف الملائکہ۔ امام کی ذات ہے، معصوم کی ذات ہے، اور اگر سارے کا سارا امر لے کر ہی اس کے پاس آ رہے ہیں تو زمین پر اس صاحب امر کو امام کہتے ہیں۔ اب یہ ہے معنی اختلاف کا، لیکن اسی سے ایک اور معنی ہے، اسی لفظ خلف سے معنی ہے، لفظ کو اشتقاق کیا گیا ہے، وہ لفظ ہے خلیفہ، جو آپ نے عام طور پر کئی مرتبہ سنا ہوا ہوگا۔ خلیفہ کسے کہتے ہیں؟ خلیفہ کے لیے بھی اب یاد رکھیے گا، یہ ایک علمی مسئلہ ہے، اس میں کوئی کسی بھی قسم کی، نہ کسی کی توہین مقصد، نہ کوئی جسارت مقصد، کوئی بات نہیں ہے۔ عربی کی اگر ابتدا اور لغت کی بنیادی چیزیں بھی کوئی جانتا ہو تو اسے یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ خلیفہ لفظ استعمال ہی وہاں پر ہوتا ہے جہاں اصل کے جانے کے بعد جانشین بلا فاصلہ اس کی جگہ پر آ جائے۔ لہذا خلیفہ کے لیے اردو میں عام طور پر کیا لفظ استعمال کیا جاتا ہے؟ جانشین۔ سرکاری طور پر کیا لفظ استعمال کیا جاتا ہے؟ قائم مقام۔ یہ عام طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ بڑے بڑے جتنے بھی عہدے ہیں، بڑے بڑے تمام عہدوں پر ہمیشہ اس عہدے دار کے ساتھ اس کا ایک قائم مقام بنایا جاتا ہے۔ مثلا صدر کی جگہ قائم مقام صدر، وزیر اعظم کے ساتھ وزیر اعظم کا قائم مقام وزیر اعظم۔ اب غور کیجئے گا، یہ جو قائم مقام صدر بنایا گیا ہے، یہ جو قائم مقام وزیر اعظم بنایا گیا ہے، کیا مقصد ہوتا ہے؟ مقصد یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی صدر جائے گا کسی دورے پر، کسی کام سے، خدا نخواستہ بیمار ہو جائے، یا اچانک فرض کریں خدا نخواستہ مر جائے، ان میں سے کسی بھی کنڈیشن میں جیسے ہی صدر کی جگہ خالی ہوگی، قائم مقام بلا فاصلہ اس کی جگہ پر آ جائے گا، بلا فاصلہ۔ لہذا عام طور پر اب چونکہ مسئلہ کیا ہوتا ہے، اگر صدر چلا جائے اور قائم مقام نہ موجود ہو تو پورا نظام اختلال کا شکار ہو جائے گا۔ نظام کو اختلال سے بچانے کے لیے عقل کیا کہتی ہے کہ قائم مقام پہلے سے بنا کر رکھو، کیونکہ اگر مثلا پہلا چلا گیا اور اس کے جانے کے بعد کوئی شورا، کوئی اجماع، کوئی اور طریقہ کار اختیار کر کے کوئی انتخاب، کوئی الیکشن، کچھ بھی کیا جائے، سلیکشن کی جائے، الیکشن کیا جائے، شورا بنائی جائے، اجماع بنایا جائے، کچھ بھی کیا جائے، اگر پہلے کے جانے کے بعد یہ عمل کیا جائے گا تو پھر یہ اس کا جانشین نہیں کہلائے گا، یہ اس کا خلیفہ نہیں کہلائے گا، یہ اس کا قائم مقام نہیں کہلائے گا۔ کیوں؟ اس کی سلیکشن الگ سے ہوئی ہے، اس کے اوپر الیکشن الگ سے ہوا ہے، جیسے وہ صدر تھا اسی طرح سے یہ بھی الیکٹ ہو کر۔ لہذا جب ایک حکومت جاتی ہے اور اس حکومت کے جانے کے بعد، انتخابات کے بعد اس دوسری حکومت آتی ہے، تو کیا کبھی آپ نے آنے والی حکومت کو پہلی حکومت کا جانشین کہا؟ کیوں نہیں کہتے؟ اس لیے کہ جو خود انتخاب کے ذریعے سے آیا ہے، جو خود سے آیا ہے، اسے کبھی بھی جانشین نہیں کہتے، اسے کبھی بھی قائم مقام نہیں کہتے۔ عربی میں بات کر لوں، اسے کبھی بھی خلیفہ
تو اب تو اتنا سا مسئلہ تو حل ہو جائے نا بھائی، جس کو آپ نے اجماع سے منتخب کیا ہے وہ کبھی خلیفہ ہو ہی نہیں سکتا. بھائی آپ کے نام دینے سے خلیفہ تھوڑی ہوگا. ہاں مثلا کسی فیملی کا نام خلیفہ رکھ دیں، آپ کے ہاں ہیں بھی شاید، تو کیا نام رکھنے سے یہ خلیفہ ہو جائیں گے؟ نہیں. آپ اپنے الیکشن کرنے کے بعد کسی اور شخص کو منتخب کرنے کے بعد اگر اس کو خلیفہ کا نام دے رہے ہیں، آپ کے نام رکھنے سے وہ خلافت کا مستحق کیوں؟ خلیفہ کی شرط کیا ہے؟ خلیفہ کی شرط یہ ہے کہ وہ اصل کی زندگی میں ہی بنایا جاتا ہے، یہ پہلی شرط ہے. دوسری شرط کیا ہوتی ہے کہ اسی خاطر کہ وہ بلا فاصلہ ہو اسے بنایا جاتا ہے، اور پھر یہ بلا فاصلہ کیفیت ایسی چونکہ اصل کی زندگی میں ہوتا ہے، جیسے ہی اصل ہٹتا ہے یہ فوراً اس کی جگہ پر آ جاتا ہے. اب اس میں دوسرا مرحلہ، جب آپ قائم مقام بنا رہے ہوتے ہیں اصل کے لیے تو آپ اصل کو دیکھتے ہوئے قائم مقام بناتے ہیں. یعنی جب کسی کو قائم مقام بنایا جاتا ہے، مثلا کسی پارٹی نے اپنا وزیر یا اپنا صدر بنایا، اب وہی پارٹی جب قائم مقام بنا رہی ہوگی تو کیا دیکھے گی؟ کہ بھئی یہ صدر کے عہدے کے لیے، اس وزارت عظمیٰ کے عہدے کے لیے اسی جیسا تلاش کرو جو اس جیسی صلاحیتیں رکھتا ہو، تاکہ اگر یہ چلا جائے تو وہ بلا فاصلہ اس کے امور کو آگے جاری رکھ سکے. لہذا اصل چیز کیا ہوتی ہے جسے خلیفہ یا جانشین بنایا جاتا ہے؟ وہ اصل جیسا ہوتا ہے، وہ اصل جیسا ہوتا ہے. اور دوسری بات، اس کے اندر صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ اس کے امور کو آگے بڑھا سکے. اب یہ تو نہیں ہوتا کہ صدر جائے اور جو کوئی بھی آ کر صدر کی کرسی پر بیٹھ جائے آپ اس کو نائب صدر مان لیں. کبھی یہ ہوتا ہے؟ کہیں پر یہ نہیں ہوتا. بس یاد رکھنا، مسند پر بیٹھنے سے خلیفہ نہیں بنتا، صلاحیت کے ہونے سے خلیفہ بنتا ہے. تب میں بحث میں نہیں، اب میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا کہ آپ پیغمبر کے بعد اگر مسئلہ خلافت کو حل کرنا چاہتے ہیں اور واقعاً خلافت کے بارے پر بات کرنا چاہتے ہیں تو پہلے خلافت کے معنی سمجھ تو لو، اس کے بعد خلیفہ تلاش کرنا. بس خلیفہ کے تو لفظ کے اندر یہ موجود ہے کہ اصل کے ہوتے ہوئے خلیفہ بنے، اور پھر یہ کام اصل کا ہی ہوتا ہے کہ اپنے جیسے کو اپنا خلیفہ بنا کر جائے، جیسی صلاحیتیں اس میں ہوں ویسا ہی تلاش کر کے جائے. اور پھر یہ بھی ضروری ہوتا ہے کہ اپنے جانشین کو متعارف کرا کر جائے، اپنے جانشین کا سب کے سامنے تعارف کرا کے جائے، پہچنوا کر جائے. کیوں؟ تاکہ اگر ایکسیڈنٹلی مجھے کچھ ہو جائے تو میرا یہ خلیفہ سب کو پتا ہو کہ ہو. آپ غور کیجئے گا کہ یہی کام پیغمبر نے کیا. جب بھی مدینہ چھوڑا سب کو بلا کر کہا میں کچھ دن کے لیے جا رہا ہوں، میرے بعد یہ ہوگا. کئی دفعہ ہوا نا، ہر جگہ یہ کیا. جو نبی مدینہ کچھ دن کے لیے چھوڑے تو سب کے سامنے اپنا خلیفہ بتا دیتا ہے. جب اسے معلوم تھا کہ میں دنیا چھوڑنے والا ہوں تو کیا اسے معلوم نہیں تھا کہ میرے بعد میرے خلیفہ کا ہونا ضروری ہے؟ بھئی یہ تم کہہ رہے ہو، تاریخ کچھ اور کہہ رہی ہے. ہمارا نبی وہ ہے کہ جو مدینہ خالی کرے تو بغیر خلیفہ کے نہیں کرتا. جب اسے معلوم ہو گیا کہ میں دنیا سے جانے والا ہوں تو غدیر کے میدان میں 1.25 لاکھ کا مجمع روک کر دھوپ میں کھڑا کر کے پالان کے منبر پر اپنے جانشین کا تعارف یہ کہہ کر کرایا، من قلت مولا ہو فہذا علی مولا. لہذا عزیزان من، اب پیغمبر جانتے ہیں کہ میرے بعد میری جیسی صلاحیتیں رکھنے والا کون ہے. لہٰذا ایسا نہیں ہے کہ پیغمبر نے صرف خلیفہ کا اعلان کیا ہو، بلکہ اپنے تمام امور کی ذمہ داری جسے دے کر گئے ہیں وہ میرا مولا علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. تمام امور کی. اب لوگ کہتے ہیں کہ اگر حضرت امیر خلیفہ تھے تو آگے بڑھ کر اپنے آپ کو اس جگہ پر کیوں نہیں بیٹھایا؟ تو میں نے بھی عرض کر دیا، مسند پر بیٹھنے سے خلیفہ نہیں بنتا، اپنی صلاحیتوں سے بنتا ہے. جو پیغمبر کی زندگی میں خلیفہ بنا دیا گیا ہے
اسے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ امت کے اجماع کی طرف نگاہ کرے یا اپنے لیے لوگوں کا انتظار کرے. جسے اللہ اور نبی بنا دے اسے امت کی ضرورت باقی نہیں رہتی. لیکن اب ایک مرحلہ اور یہیں پر عرض کروں گا، کیونکہ ایک مرحلہ جب گفتگو کر دیا میری گفتگو سے مربوط بھی ہے تو اب اس کو ذہن میں رکھیے گا. پروردگار آواز دے کر کہتے ہیں سورہ مبارکہ بقرہ میں، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. اے میرے حبیب وہ وقت یاد کرو جب تیرے پروردگار نے فرشتوں سے کیا کہا، إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. اے میرے حبیب تیرے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے جا رہا ہوں. اب میں نے خلافت کی اور خلیفہ کی جو بھی ڈیفینیشن آپ کے سامنے پیش کی، اس میں شرط کیا ہے؟ جب اصل جاتا ہے تو خلیفہ آتا. بھئی اصل فوت ہو جائے، کسی مکان سے کسی دوسرے مکان میں چلا جائے، پہلا مکان اس کے ایکسیس میں نہ رہے، تو پھر اسے اس اعتبار سے اپنے خلیفہ کی ضرورت. سوال، خدا کو خلیفہ کی ضرورت کیوں؟ نہ خدا نے مرنا ہے. وہ ذات ہے کہ جس کے لیے موت کا تصور بھی نہیں ہے اور امکان بھی نہیں. الذی لا یموت، وہ ذات کہ جس کے لیے موت کا نہ تصور ہے اور نہ امکان. تو جب مرنا ہی نہیں ہے خدا نے تو پھر خلیفہ کی ضرورت کیا؟ پھر وہ کون ہے؟ علی کل شیء قادر، ہر شے پر قادر، علی کل شیء محیط، ہر چیز پر احاطہ رکھنے والا ہے. کوئی جگہ خالی ہو تو خلیفہ کی ضرورت پڑے. تب خلیفہ کی ضرورت اللہ کو کیوں ہے؟ یہ مسئلہ ہے. اس مسئلے کو سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ خود کچھ مقامات یہاں پر علمی اعتبار سے بھی واضح ہو جائیں اور پھر کچھ معاملات ہمارے حساب سے بھی واضح ہو جائیں. تو اب ایک مرتبہ کسی جگہ پر نہ پہنچ پانا یا کسی جگہ پر ایکسیس نہ ہونا انسان کی مجبوری کے اعتبار سے. ہم مجبور ہیں، یہاں پر موجود ہیں تو وہاں موجود نہیں ہیں. یہ ہماری مجبوری ہے کہ جب ہم ایک جگہ پر ہیں تو دوسری جگہ پر موجود نہیں ہیں. لہٰذا ہم جب کسی جگہ کو خالی کرتے ہیں تو یہ ہماری مجبوری. لیکن کبھی کبھار مجبوری نہیں ہوتی، کمال کا تقاضا یہ ہوتا ہے. کوئی ذات با کمال اتنی ہوتی ہے کہ اس کا مسئلہ نہیں ہوتا، ادنا اور نیچے کی سطح کے اندر قابلیت نہیں ہوتی کہ وہ اس سے رابطہ پیدا کر سکے. وہ پروردگار عالم، وہ ذات ہی لامحدود ذات، اس کے کمالات کی تعداد بھی لامحدود اور ہر کمال اپنے اندر لامحدود. بس ایسی با کمال کمال مطلق لامحدود ذات، اس کے کمال کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کی ایکسیس میں نہیں آ سکتا. ہم رابطہ پیدا نہیں کر سکتے خدا سے، یہ ہماری مشکل ہے. لہذا اب چونکہ ہم رابطہ پیدا نہیں کر سکتے خدا سے، تو خدا جس طرح سے خالق مطلق ہے، اسی طرح سے رب ہے، اسی طرح سے رشید ہے، اسی طرح سے ہادی ہے. لہذا وہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے ان علینا للہدی، ہدایت پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے. اب جب اللہ کی ذمہ داری ہے ہدایت پہنچانا اور کوئی مخلوق اس سے ڈائریکٹلی ہدایت وصول کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی، تو اب اس کے ہادی مطلق ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ایسی مخلوق اور اپنے درمیان کسی کو اپنا خلیفہ قرار دے. خدا کو خلیفہ کہاں چاہیے؟ ان تمام مخلوقات کے درمیان میں چاہیے کہ جو ساری کی ساری مخلوقات خدا سے مستقیماً رابطہ پیدا نہیں کر سکتے.
ان سب کے لیے، ان سب سے رابطہ ایجاد کرنے کے لیے، اب چونکہ ہمارے اندر صلاحیت نہیں ہے، لیکن خدا لطیف ہے، کریم ہے، رحیم ہے، یہ اس کے رحم اور لطف کا تقاضا ہے کہ وہ اپنے اور ہمارے درمیان کسی کو قرار دے. یہ درمیان میں آنے والا اللہ کا خلیفہ کہلاتا ہے. اب یہ ہو گیا اللہ کا خلیفہ. کون ہے؟ کہ جس کو اللہ جس سے وحی کے ذریعے سے رابطہ کرتا ہے اور پھر وہ اللہ سے لی ہوئی ہدایت کو ہم اور آپ تک پہنچاتا ہے. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا. اللہ ہے جو کہ اماموں کو منتخب کرتا ہے، بناتا ہے. کس لیے بناتا ہے؟ يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، تاکہ وہ لوگوں کی ہدایت کرے ہمارے امر سے. خوب اب ایک یہاں پر سوال ہے، یہ سوال بھی عام طور پر نوجوانوں کے ذہن میں زیادہ آتا ہے. بزرگ اتنا دبا چکے ہوتے ہیں سوال کہ پھر وہ اٹھتا نہیں، لیکن کبھی نہ کبھی ذہن میں رہا ہوتا ہے. ان میں سے ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان انبیاء اور معصومین کو ہی یہ صلاحیت کیوں دی؟ اللہ تعالیٰ مثلا ہمیں بھی یہ صلاحیت دے دیتا، وہی ہمارے اوپر بھی ڈائریکٹ آ جاتی تو کنفیوژن کی ضرورت ہی نہیں تھی. ہم اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ پوچھتے، وہی ہمارے اوپر بھی آ جاتی اور ہم بھی ہدایت پر عمل کر لیتے. تو اب یہاں بحث تفصیلی ہے، لیکن میں اختصار کے ساتھ صرف مقام عرض کروں گا، کیونکہ میں نے ایک مقام عرض کرنا ہے اور پھر گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا انشاءاللہ. مقام کیا ہے کہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالی نے جب اس کائنات کو خلق کیا تو اللہ تبارک و تعالی چونکہ خالق مطلق ہے، لہذا امکان کی دنیا میں جو بھی چیز ممکن ہو سکتی ہے وہ خلق ہو گئی. بس جو بھی آپ کو ممکنات نظر آ رہے ہیں یہ سارے کے سارے چونکہ صلاحیت وجود رکھتے تھے علم خدا میں، اس لیے یہ خلق ہو گئے. ناممکن اسے کہتے ہیں جو صلاحیت وجود نہیں رکھتا، ممکن ہی نہیں ہے اس کے لیے، لہذا اسے ناممکن کہتے ہیں. وہ خود کبھی وجود میں آ ہی نہیں سکتا، اس کے اپنے اندر صلاحیت وجود نہیں ہے. اب اگر کوئی یہ کہے مثلا کہ اللہ تبارک و تعالی کیا اس ناممکن کو صلاحیت وجود نہیں دے سکتا، جیسے ہی آپ یہ بات کہیں گے اگر اس کے اندر صلاحیت وجود آ جائے تو ناممکن نہیں رہے گا. ناممکن نہیں ہے نا. اگر صلاحیت وجود پیدا کر لی تو پھر ناممکن نہیں ہے. ممکن اگر ہے تو صلاحیت وجود رکھتا ہے. ناممکن کا معنی ہی یہ ہے کہ صلاحیت وجود نہیں رکھتا. لہذا یہ بات اپنے ذہن میں کلیئر کریں. اب یہاں پر کیا ہوتا ہے، مثلا ہم عام طور پر کنفیوز ہو جاتے ہیں وہاں پر آ کر جہاں پر کچھ چیزوں کو ہم ناممکن سمجھ رہے ہوتے ہیں لیکن وہ ناممکن ہوتی نہیں ہے، ہمارے لیے ناممکن ہوتی ہے. اب جب اللہ اسے کر کے دکھا دیتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ ناممکن کو بھی ممکن کر سکتا ہے. یہ عقلاً غلط ہے بات، کہ اگر ناممکن ہے تو پھر نہیں ہو سکتا. ہم مثلا ہمارے لیے آگ ٹھنڈی نہیں ہو سکتی، لہذا ہم سمجھتے ہیں کہ ناممکن ہے، لیکن اللہ نے کر کے دکھا دی. ہم سمجھتے ہیں کہ پانی کو چیرا نہیں جا سکتا، لیکن اللہ نے کر کے دکھا دیا. اب ہماری نسبت ناممکن ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ پتھر میں کوئی چیز گاڑی نہیں جا سکتی، اللہ اپنے بندے کے ساتھ کروا دیتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ممکن نہ. یہ ناممکنات نہیں ہے، یاد رکھیے گا. ہماری نسبت ہو سکتا ہے، عقلاً ناممکن نہیں ہے. جب ہم کسی شے کو ناممکن کہہ رہے ہوتے ہیں تو وہ ہوتی ہے جو عقلاً ناممکن ہوتی ہے، اور جو عقلاً ناممکن ہو وہ کبھی بھی وجود میں آنے کی صلاحیت نہیں رکھتی. یہ میں تاکید سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے بچے جب یونیورسٹی کالجوں میں جاتے ہیں تو ان سے اس طرح کے سوال کیے جاتے ہیں، کنفیوز ہو جاتے ہیں. یہ ممبر کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو یہاں سے سکھا کر بھیجیں تاکہ ان کا عقیدہ، یہی تو اصل جہاد ہے اس ممبر کا، اس کا اصل کام ہی یہی ہے. لہذا بچوں سے عام طور پر ایک سوال کیا جاتا ہے کہ مثلا کیا خدا ایسا پتھر بنا سکتا ہے جسے خود نہ اٹھا سکے؟ عام طور پر کیا ہوتا ہے، لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں. وہ اگر نہیں بنا سکتا تو طاقت پر، خالقیت میں مسئلہ ہے، اور اگر بنا لے اور اٹھا نہ سکے تو پھر قدرت میں مسئلہ آتا ہے. اب اس کا جواب کیا ہے؟
اب خود سوچئے گا کہ کیا ایسا پتھر بننے کی صلاحیت رکھتا ہے جسے خدا نہ اٹھا سکے؟ رکھتا ہے صلاحیت؟ خدا کی قدرت کیا ہے؟ خدا کی قدرت ہے لامحدود. اب ایسا پتھر کہ جسے خدا نہ اٹھا سکے، اسے لامحدود سے آگے نکلنا ہوگا. لامحدود میں آگے نکلنے کا کوئی تصور ہوتا ہی نہیں ہے. میں لامحدود سے آگے نہیں نکلتا. لہذا اب اس کا جواب کیا ہے؟ آپ اس کا جواب یہ دیں، کہنا قبلہ بعد میں بات کریں گے کہ خدا بنا سکتا ہے یا نہیں، اٹھا سکتا ہے یا نہیں. پہلے خود بتاؤ ایسا پتھر وجود میں آنے کی صلاحیت رکھتا بھی ہے یا نہیں؟ بس یہاں فاعل کی فاعلیت کا مسئلہ نہیں ہے، قابل کی قابلیت کا مسئلہ ہے. اس کا جواب ہی یہی ہے. لہذا حضرت امیر علیہ السلام سے کسی نے اسی طرح کا سوال پوچھا، کہا یا علی کیا ایسا خدا کر سکتا ہے کہ دنیا کو ایک انڈے میں بند کر دے، نہ انڈے کا سائز بڑا ہو نہ دنیا کا سائز چھوٹا ہو؟ تو حضرت نے جواب کیا دیا؟ حضرت نے کہا یاد رکھ، خدا سے ناتوانی کی نسبت دینا صحیح نہیں ہے. یہ کہنا کہ نہیں کر سکتا یہ خدا کے لیے جائز نہیں ہے، لیکن جو تو کہہ رہا ہے وہ ممکن نہیں ہو سکتا. اس کی اندر صلاحیت نہیں ہے. کیوں؟ کہ دنیا اتنی چھوٹی ہو نہیں سکتی. اگر چھوٹی ہو جائے تو دنیا نہیں، انڈا بڑا ہو نہیں سکتا. لہذا یہ ناممکنات ہیں، ان کے اندر صلاحیت نہیں ہے. اب جو کچھ بھی اپنے اندر صلاحیت وجود رکھتا تھا اسے اللہ نے خلق کر دیا. ان میں سے بعض چیزیں ایسی بھی ہیں کہ جو وجود میں آ جاتی ہیں، لیکن وجود میں آنے کے بعد ان کے اندر ترقی طے کرنا، سفر ممکن نہیں ہوتا. لیکن اللہ کیا ہے؟ حاضر. اب جتنے بھی جمادات ہیں، پتھر ہیں، پودے ہیں، حیوانات ہیں، یہ سب اللہ نے خلق کیے، اور جو بھی اللہ نے خلق کیا وہ اپنے اندر کمال رکھتا ہے. سب کچھ با کمال ہے. اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز ایسی نہیں بنائی کہ جو با کمال نہ ہو. لیکن ان تمام چیزوں کا مسئلہ یہ ہے کہ جو کمال ان کے اندر ہے، یہ اس کمال کے درجے سے اپنے آپ کو آگے نہیں بڑھا سکتے. کبھی بھی اپنے کمال کو آگے نہیں بڑھا سکتے. لہذا اب چونکہ خدا ہادی اور رشید ہے، خدا کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری کیا ہے کہ جس کے اندر رشد کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، جس کے اندر کمال حاصل کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، یہ خدا کی ذمہ داری ہے کہ اللہ اس کے لیے انتظام کرے کہ وہ اپنے کمال کو ترقی دے سکے. یہ ذمہ داری ہے خدا کی. اب اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے اللہ نے جو سب سے پست ترین شے ممکن ہو سکتی تھی خلق میں، وہ تھے ذرات. ان ذرات سے نیچے مخلوق کوئی نہیں ہے. اس سے نیچے اگر آپ جائیں گے، ذرے سے نیچے جائیں گے تو ایٹم سے نیچے شے نہیں ہے کوئی. ایٹم سے نیچے شے نہیں ہے. ایٹم کے اپنے اجزاء ضرور ہیں، لیکن یہ ایٹم کے اجزاء خارج از ایٹم کوئی شے نہیں ہے، شیئیت نہیں ہے ان کے اندر. ایٹم آخری ذرہ، اس کے نیچے ایٹم سے باہر آ کر ان کے اندر شیئیت کوئی نہیں. لہذا اب اللہ نے انہی ایٹموں کو اب غور کیجئے گا، ان سب کے اندر اپنے اپنے کمال ہیں. ان کے کمال کو اللہ نے ترقی دے کر اوپر کی طرف اگر اٹھانا تھا تو ضروری تھا انہی ذرات سے کسی ایسی مخلوق کو خلق کرے کہ جو اپنے ارادے سے اپنے کمال کو آگے کی طرف بڑھا سکے. لہذا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو خلق کرنے کا ارادہ کیا تو اللہ نے انسان میں دو چیزوں کو سامنے رکھا. ایک کیا؟ اللہ نے پست ترین شے سے، جسے طین یعنی ذرات کہتے ہیں، انسان کا مادہ بنایا. کیوں ہمیں مٹی سے بنایا؟ اس لیے کہ یہ پست ترین چیز ہے عالم خلقت میں. اس مٹی سے بنا کر اللہ نے کیا کیا؟ انی خالق بشر من طین، میں مٹی سے بشر بنانے جا رہا ہوں. وَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي، جب میں اسے مستوی کر لوں، اسے بیلنس فارم میں لے آؤں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي، اور اپنی روح میں سے اس کے اندر پھونکوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، اس وقت اسے سجدہ کرنا.
یہ جو اللہ نے اس جسم مادی میں جسے پست ترین ذرات سے بنایا، اس کے اندر اپنی روح بھیجی. اس روح کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ اس کے اندر عقل موجود ہے. اب اس عقل کو اگر اللہ وحی سے مرتبط کر دے تو پھر اس عقل کے اندر یہ صلاحیت نہیں رہتی کہ وہ ذرات کو اپنے ساتھ ترقی دے کر جائے. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر اس کا ارادہ محدود ہو جاتا ہے. لہٰذا ضرورت تھی کہ اللہ ایک ایسی مخلوق عطا کرے جسے اللہ جاہل پیدا کرے، ایسی مخلوق پیدا کرے جسے ضعیف پیدا کیا جائے، جس کے بدن میں کوئی کمال نہ ہو، جو اس اعتبار سے سب سے پست ترین مرحلے پر ہوں، اور پھر اسے اللہ عقل عطا کرے. اس عقل کے ذریعے سے وہ اپنے ارادے سے ترقی کرے، اپنے ارادے سے اللہ کی اطاعت کے ذریعے سے اپنے کمال کو آگے کی طرف بڑھائے. اب مسئلہ یہ تھا کہ اس عقل والی مخلوق کو ہدایت دینے کے لیے بھی کسی کی ضرورت تھی، لہٰذا ہمارے اور اپنے درمیان اس نے معصومین کو اپنا خلیفہ بنایا. اب غور کیجئے گا، اللہ نے، اب غور کیجئے گا، اس کو سمجھے گا، میں اس مقام تک آپ کو لانا چاہتا تھا. بس ہمارے اور اللہ کے درمیان میں معصوم خلیفہ خاص ہے. ہمارا کام کیا ہے؟ ہم نے کرنا کیا ہے؟ یہ جو ہم سے کہا جا رہا ہے کہ تم نماز پڑھو، روزہ رکھو، اتنی سختیاں کرو، ان سب کا فائدہ کیا ہے؟ فائدہ بھی ہے یہ جو اللہ نے آپ کو خلق کیا ہے، ہر بندہ جو اللہ نے خلق کیا ہے خاص خلق کیا ہے. کوئی ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہے جو اللہ نے عام خلق کیا ہو. اب اگر آپ کے ذہن میں میرے پچھلے سال کی مجالس ہوں تو وہاں میں نے تفصیل سے اس مسئلے کو حل کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ ہر بندہ، انسانوں میں سے کوئی دو اللہ نے ایک جیسے خلق نہیں کیے. اس کا معنی کیا ہے؟ ہر بندہ اللہ نے خاص بنایا ہے. اللہ کے نزدیک کوئی عام نہیں ہے. اگر کوئی اپنے آپ کو عام سمجھ رہا ہے اپنے خالق کی توہین کر رہا ہے. کوئی عام نہیں ہے، سب خاص ہیں، سب خاص ہیں اللہ کی نظر میں. لہٰذا اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ ان خاصوں کے درمیان میں میری نظر میں سب سے زیادہ خاص کون ہے؟ فرمایا انما اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تمہارے درمیان میں میرے لیے خاص وہ ہے جو جتنا متقی ہوگا میرے نزدیک وہ اتنا ہی خاص ہوگا. اب یہ متقی خاص ہے، سید خاص، معذرت کے ساتھ، بہت معذرت کے ساتھ سادات کی خدمت میں، سید ہونا خاص نہیں ہے، شیخ ہونا خاص نہیں ہے، کسی اور ذات سے ہونا خاص نہیں ہے، عالم ہونا کوئی چیز اللہ کے نزدیک خاص نہیں ہے. اللہ کے نزدیک خاص کیا ہے؟ وہ جو کہ متقی ہوں. اب ہو سکتا ہے کہ کوئی جھاڑو لگانے والا متقی ہو، وہ اللہ کی نظر میں خاص ہے. اور میں اتنا بڑا اما یا رسول اللہ، اب خاصیت کیا ہے تقویٰ کے اندر؟ بس یہاں تک آپ کو لے کر آؤں میں. یہ خاصیت یہ ہے، انسانوں کی خاصیت یہ ہے کہ اللہ نے ان کو وحی سے نہیں جوڑا، ہم وحی کے ذریعے سے اللہ سے متصل نہیں ہیں، لہٰذا ہمارے پاس ایک خاص ارادہ اور ایک خاص اختیار ہے. یہ خاص ارادہ اور خاص اختیار جب ہم اللہ کی ہدایت کے تحت لے کر آتے ہیں اور اس ہدایت پر عمل کرنا شروع کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ اس تقوی اور اس ہدایت کے ذریعے سے ہمارے اندر کمال پیدا ہونا شروع ہوتا ہے. تقوی کے ذریعے سے ہم اس نورانیت کی طرف حرکت کرتے ہیں جو نورانیت ذرات کے اندر موجود نہیں ہے. لہٰذا جیسے ہی انسان اپنے اختیار سے کفر کے دائرے سے نکل کر اسلام کے دائرے میں آتا ہے تو ابھی تک نجس تھا، اب تطہیر پا کر مسلم ہو کر پاک ہو گیا. اب پاک ہونے کے بعد یہ جیسے جیسے تقویٰ کے مدارج میں آگے بڑھتا چلا جائے گا، تطہیر کے ذریعے سے اس کے اندر نورانیت بڑھتی چلی جائے گی. بس ایک مقام ایمان تقویٰ میں وہ آتا ہے کہ جہاں مومن اتنا پاکیزہ اور نورانی ہو چکا ہوتا ہے کہ جب وہ پانی سے وضو کرتا ہے تو اللہ اس کے اسی پانی کے قطروں سے جو اس کے بدن کے وضو کے مرحلے میں بدن سے چھو کر زمین پر گر رہے ہوتے ہیں، خدا ان قطروں کو اتنی نورانیت عطا کر دیتا ہے کہ ان قطروں سے فرشتے خلق ہونا شروع ہو جاتے ہیں.
اب غور کیجئے گا، فرشتہ تو نور کی مخلوق ہے، فرشتے کی تو خلقت ساری کی ساری نور سے ہے. بس کبھی سوچنا بیٹھ کر اپنے گھر میں کہ یہ کیسے ہو گیا کہ کسی مومن کے وضو کے ٹپکتے ہوئے قطروں سے اللہ فرشتوں کو خلق کر رہا ہو. یہ کیسے ممکن ہے؟ روایت شیعہ اور سنی دونوں مصادر میں بیان ہوئی ہے، لہذا اختلاف کا کوئی مورد نہیں ہے. تمام عالم اسلام نے اتفاق کیا کہ پیغمبر نے فرمایا کہ مومن جب وضو کرتا ہے اس کے وضو کے قطروں سے اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو خلق کرتا ہے. تو میں سوال کر سکتا ہوں نا، فرشتہ تو نور کی مخلوق ہے، پانی مادہ ہے، اس پانی کے اندر یہ خاصیت کیسے پیدا ہوئی؟ تو اب سب مل کر یہ کہیں گے پانی کے اندر یہ صلاحیت نہیں تھی، جیسے ہی مومن نے اس کو استعمال کیا، مومن کا اس کو اپنی عبادت کے لیے استعمال کرنا اس کو وہ نورانیت عطا کر دیتا ہے کہ یہ مادے کے مرحلے سے باہر نکل کر اتنی نورانیت اختیار کر لیتا ہے کہ پھر اس کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے کہ اس سے فرشتہ خلق ہو. یہاں تک لیا. اب یہ دیکھا آپ نے مومن کیسے اپنی ترقی کے ساتھ ساتھ مادے کو ترقی دے رہا ہے. تو پس عزیزو، اگر ایک عام مومن کے پانی کے قطروں میں، وضو کے پانی کے قطروں میں اتنی نورانیت ہو کہ وہ فرشتے کو خلق کر سکتا ہو، تو جس خاک میں سید الشہداء کا خون ملا ہوا ہو وہ خاک شفا کیسے نہیں ہو سکتی؟ وہ خاک کیسے زندگی تقسیم نہیں کر سکتی؟ لہذا یہی منزل ترقی کی اگر سمجھ میں آئے، یہ جو ترقی کی منزل ہے یہ سمجھ میں آئے، تو پھر کچھ معراج سمجھ میں آنا شروع ہو جاتی ہے. یہ جو کہا کہ الصلاۃ معراج المؤمن، اس کا معنی کیا ہے؟ کہ جیسے ہی مومن اس نماز کی حالت میں آتا ہے، اگر یہ نماز واقعاً صحیح معنی میں تقوی کے مدارج کے ساتھ ادا ہو رہی ہو، تو مومن اس نماز کے ساتھ ساتھ نورانیت کا وہ سفر طے کر رہا ہوتا ہے کہ وہ صرف خود نورانی نہیں ہو رہا ہوتا، اس کے ساتھ ہر شے نورانی ہوتی چلی جا رہی ہوتی ہے. لہٰذا اللہ نے زمین پر اس اعتبار سے جس وجود کو سب سے زیادہ نورانی بنا کر بھیجا، وہ وجود مقدس حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا. جب یہ وجود اس عالم مادہ میں آیا تو اب ضروری تھا کہ پروردگار بتائے کہ ترقی کرنے کے مراحل میں جب ترقی ہوتی ہے تو اس کا انداز کیسا ہوتا ہے. لہٰذا اللہ نے اسی کو بھیج کر ایک مرتبہ دوبارہ اپنے پاس دعوت پر عرش پر بلایا. جب عرش پر بلایا تو فرشتہ جو مقرب ترین تھا اسے ساتھ رکھا. ساتھ رکھتے رکھتے ایک مقام پر آ کر جناب جبرائیل نے ٹھہر کر کہا یا رسول اللہ میں اس سے آگے نہیں جا سکتا. کیوں جناب جبرائیل؟ کہا اس سے آگے جاؤں گا تو جل جاؤں گا. جلنے کا تصور تو مادے سے ہے، جلنے کا تصور تو مادی چیزوں سے ہے. اے جناب جبرائیل، آپ تو خود نورانیت کے عظیم ترین مرحلے پر ہو، خدا کے مقرب ترین فرشتے ہو، نور کا جلنے سے کیا تعلق ہے؟ تو شاید اب جواب یہی آئے گا کہ اس سے آگے نورانیت کی شدت اتنی ہے، خود نورانیت کی شدت اتنی ہے کہ جناب جبرائیل کی نورانیت اس نورانیت میں جا کر بھسم ہو سکتی ہے، ختم ہو سکتی ہے. جس نقطے سے آگے جناب جبرائیل نہیں گئے، اس نقطے سے آگے پیغمبر اپنے اسی جسم کے ساتھ گئے، انہی لباس کے ساتھ گئے. اور جب واقعدار وارد ہو رہے تھے تو چونکہ آداب بارگاہی کا خیال تھا، یہ معلوم تھا کہ حضرت موسیٰ کو بلاتے ہوئے اللہ نے وادی مقدس میں کہا فخلا نعلیک، اے موسیٰ اپنے نعلین اتار کر آؤ، تم وادی مقدس میں ہو. تو خیال کیا کہ شاید پروردگار کی اس بارگاہ میں میرا بھی نعلین کے ساتھ جانا ادب کے خلاف ہو جائے. لہذا آپ نے نعلین اتارنے کی کوشش کی. وہاں سے ندا آئی اے نبی آج نعلین سمیت آ جاؤ. تو اب یہاں پر فرشتے کی توہین کا مرحلہ نہیں ہے. یا رسول اللہ،
لہذا اس مقام پر رہیے گا. اب یہاں پر فرشتے کی توہین اور جسارت کا مرحلہ نہیں ہے، سمجھنے کا مسئلہ ہے. جناب جبرائیل آج کے اس سفر میں صرف پیغمبر کے ساتھ ہیں اور کوئی اور نسبت نہیں رکھتے. اب میں اس سے زیادہ وضاحت کے ساتھ بات نہیں کر سکتا. پیغمبر کے ساتھی ہیں سفر میں، ساتھی ہونے کے علاوہ کوئی اور نسبت پیغمبر سے نہیں رکھتے. لیکن نعلین ایک نسبت یہ رکھتی ہے کہ یہ عرش پر بھی جا کر پیغمبر کی نعلین کہلا رہی ہے، پس منسوب ہو رہی ہے پیغمبر سے. یہ نسبت جو پیدا کر رہی ہے اور آپ کے بدن اطہر سے جو مس ہو رہی ہے، آپ کے لباس کا حصہ بن رہی ہے، یہ نسبت پیدا کر کے، جیسے میں نے عرض کیا کہ مومن وضو میں استعمال کر لے تو پانی نورانی ہو جاتا ہے. پس نعلین میرے نبی کے پیر میں آ کر کتنی نورانی ہو سکتی تھی، یہ بتانے کے لیے اللہ نے نعلین کو اس مرتبے سے آگے بڑھایا. تو اب مسلمانوں، معراج نے ایک بات سمجھا دی کہ نبی کے ساتھ ہونا، ساتھ ہونا، ساتھ ہونا نورانیت نہیں دیتا، نبی سے نسبت پیدا کرنا نورانیت عطا کرتا ہے. تو اب اگر یہ نعلین پیغمبر کے بدن سے مس ہو کر اتنی نورانی ہو جائے تو وہ ذات کہ جس کو پیغمبر کہیں ان کا گوشت میرا گوشت ہے، ان کا خون میرا خون ہے، انہم منی وانا منہم، ان کی نورانیت کا مقام کیا ہوگا؟ تو جہاں نعلین نسبت پیدا کر کے پہنچ جائے وہاں نبی کا بھائی، نبی کا گوشت، نبی کا لحم، نبی سے منیت پانے والا نبی کا شاہد آیات کیوں نہیں ہو سکتا؟ لہذا عزیزوں، کل انشاءاللہ یہیں سے گفتگو کو آگے شروع کروں گا کہ اب یہ مقام خلافت اللہ ہی یہ عام ہے، ایک عام خلافت ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو، ہمارے اور آپ کے ذمہ ہے. بس یہ جو ہمارا ایمانی اعتبار سے حرکت کرنا ہے، یہ جو تقوی کے ذریعے سے، عبادات کے ذریعے سے اپنے اندر نورانیت پیدا کرنا ہے، یہ صرف ایک سلسلہ ہے کہ جہاں مومن ترقی نہیں کرتا بلکہ مومن کے ساتھ ساتھ تمام کا تمام اطراف جسے وہ استعمال کرتا ہے وہ ترقی کرتا ہے. لہذا انشاءاللہ کل یہیں سے گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا. اسی وجہ سے یاد رکھیے گا کہ جو کربلا میں آ کر حسین سے منسوب ہو جائے وہ خود بخود کربلا کا حصہ بن جاتا ہے. لیکن عام نسبتیں الگ ہیں. کسی کو حسین یہ نسبت دے کہ یہ میرا بھائی بھی ہے، یہ میرا اعتماد والا بھی ہے، اور پھر آگے بڑھ کر فرمایا اس کا ہاتھ گویا میرا ہاتھ ہے، جس نے اس کے ہاتھ پر بیعت کی اس نے میری بیعت کی. کون ہے یہ شخصیت؟ کس کو یہ مقام عطا ہوا؟ جناب مسلم ابن. لیکن ایک وقت وہ آیا کہ جب مسلم بھی کوفہ میں تنہا رہ گئے. بعض عوامل پر انشاءاللہ موقع ملا تو عرض کروں گا آپ کی خدمت میں نکات. لیکن وہ حالات پیدا ہوئے ہیں، اپنوں ہی کی بے بصیرتی کا نتیجہ کیا نکلا کہ مغرب کی نماز کے لیے حضرت مسجد پہنچے ہیں اور جناب حبیب، جناب مسلم ابن اوسجہ، اس طرح کے جو خواص ہیں جو کافی دیر سے جناب مسلم کے ساتھ تھے، صرف یہ سوچ کر کہ حضرت نماز پڑھا رہے ہیں مسجد میں، ہم اتنی دیر اپنے گھروں سے خیر خبر لے کر آ جائیں تاکہ آگے کے مراحل طے کیے جا سکیں. اتنی سی دیر کے لیے اپنے گھروں کو گئے ہیں. لیکن یہاں حادثہ یہ پیش آیا کہ جب مسلم نے مغرب کی نماز شروع کی تو مسجد بھری ہوئی تھی، اور عشاء پڑھ کر باہر نکلے تو مسلم تنہا تھے. جناب مسلم، جناب حبیب، جناب ہلال، یہ سوال ہے نا کہ بھئی یہ کہاں تھے؟ کوئی سوچ سکتا تھا کہ مسلم کے پیچھے اتنے منافق کھڑے ہوئے ہیں؟ ان افراد کا سامنے سے ہٹنا تھا، پھر کسی کی آنکھ میں شرم باقی نہ رہے. یعنی کچھ لوگ صرف اس لیے کھڑے ہوئے تھے کہ جناب مسلم، جناب حبیب اور ان دیگر افراد کی وجہ سے شرم کھائے ہوئے تھے.
لیکن جیسے ہی یہ ہٹے ہیں اللہ نے ایک چھوٹا سا امتحان لیا اور مسجد خالی. وہاں ابن زیاد کے سپاہی موقع ڈھونڈ رہے تھے، جیسے ہی اطلاع ملی کہ اب مسلم کے ساتھ یہ ہو گیا، پورے کوفہ میں کرفیو لگا دیا گیا. اب جب حبیب واپس آنے کا ارادہ کر رہے ہیں اور گھر سے باہر نکلتے ہیں، دیکھتے ہیں ہر جگہ کرفیو لگا ہوا ہے، کسی کو گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں. اب تو حبیب کو اور مسلم کو بھی نہیں پتا کہ ہونے کیا جا رہا ہے. اور وہاں کیا ہوا کہ جناب مسلم جب اس کیفیت کے ساتھ نکلے ہیں تو مسجد خالی ہے، گلیاں خالی ہیں. حضرت مسلم کوفہ میں راستہ تلاش نہ کر سکے. کیوں؟ کوئی بتانے والا نہیں. یقیناً حضرت مسلم جن راستوں سے جا رہے ہیں وہ راستے وہ ہیں کہ جہاں کوشش یہ ہے کہ کوئی فوجی، کوئی سپاہی راستے میں نہ آئے، لہذا کوفے کی گلیوں میں بھٹکتے رہے. حضرت مسلم کو راستہ نہیں ملا. میں یہ کہتا ہوں جب جناب مسلم کو راستہ نہ ملا تو مسلم کے بچوں کو راستہ کیسے ملا؟ تھک کر ایک گھر کے سامنے بیٹھ گئے. اس گھر میں رہنے والی خاتون بیوہ ہے، صرف ایک بیٹا ہے جو ابھی تک گھر نہیں آیا. صرف بیٹے کو دیکھنے کے لیے دروازے پر آئی، دیکھا کوئی نورانی شخصیت گھر کے سامنے بیٹھی. سلام کر کے پوچھا بھائی یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ کہا پیاسا ہوں، بھوکا ہوں. دوڑ کر گئی، پیالے میں پانی لے کر آئی. حضرت نے پانی پیا، دیکھا کہ اپنی جگہ سے اٹھ نہیں رہے، جا نہیں رہے. کہا بھائی یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ حالات ٹھیک نہیں ہیں، میں بیوہ ہوں، گھر میں تنہا ہوں، میرے گھر کے سامنے اس طرح بیٹھنا مناسب نہیں ہے. کہا میں تجھے پریشان نہیں کرنا چاہتا لیکن مسافر ہوں، راستے نہیں جانتا. مسافر کا نام سن کے تھوڑا سا دل میں رحم آیا تو ایک مرتبہ پوچھا مسافر ہو؟ کہاں سے آئے ہو؟ کہا میرا تعلق مدینہ سے ہے. اب مدینہ کا نام سنا تو ایک مرتبہ چونک گئی. کہا میرے مولا کا شہر، میرے مولا حسین کے شہر سے آیا ہے. تو اب دل اور نرم ہوا. کہا بھائی حسین کے مدینہ سے آئے ہو، کہاں کے رہنے والے ہو؟ مدینہ میں کس محلے سے تعلق ہے؟ فرمایا بنی ہاشم سے. بنی ہاشم کا نام سننا تھا، ایک مرتبہ کانپ گئی. کہ بنی ہاشم یہ تو مولا حسین کا خاندان ہے، آپ کا کیا تعلق ہے امام حسین سے؟ کیا نام ہے آپ کا؟ کہ مجھ غریب کو مسلم ابن عقیل کہتے ہیں. بس مسلم کا نام سننا تھا، ایک مرتبہ زمین پر بیٹھ گئی، رو کر کہتی ہے مولا مجھے معاف کر دینا، میں آپ کو جانتی پہچانتی نہ تھی، انجانے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو تو مولا مجھے معاف کر دیجیے گا. مولا میں کوئی خدمت کر سکتی ہوں تو مجھے بتائیے. فرمایا کہ میرا کوئی گھر نہیں ہے، مجھے یہاں کوئی جانتا نہیں ہے، کچھ پناہ کی ضرورت ہے. ایک مرتبہ حضرت کو لے کر آئی، گھر کے تہ خانے میں چھپا دیا. پھر رو کر کہنے لگی مولا میرا بیٹا ناسبی ہے، میں نہیں جانتی، میں نے تربیت میں کوئی کمی نہیں کی تھی لیکن کچھ وجاہات پر ناسبی ہو چکا ہے، دشمن اہل بیت ہے، اخلاق اچھا نہیں ہے. مولا بس کوشش کیجیے گا آپ کی اطلاع نہ ہو. رات کو بیٹا آیا اور کسی وجہ سے اسے معلوم ہو گیا کہ حضرت موجود ہیں. ایک مرتبہ ماں کے سامنے چپ چاپ سو گیا، لیکن فجر سے پہلے ہی جب ماں اٹھی تو دیکھا بیٹا بستر پر نہیں ہے. پریشان ہو گئی، لیکن اسے یقین نہیں تھا کہ اس کا بیٹا ایسی حرکت کر سکتا ہے. لیکن اس ملعون نے اٹھ کر جا کر ابن زیاد کے گھر میں اطلاع دے دی، جسے تم ڈھونڈتے پھر رہے ہو میرے گھر میں ہے. بس ابھی سورج طلوع نہیں ہوا تھا کہ ایک مرتبہ اطراف میں گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز اور فوجیوں کی آواز آنے لگی. ایک مرتبہ حضرت مسلم دعا سے فارغ ہوئے، ایک مرتبہ اپنا لباس پہنا، تلوار ہاتھ میں لی، جانے لگی. تو آنے آگے بڑھ کر ایک مرتبہ دامن کو تھام کر کہا مولا آپ کو باہر خطرہ ہے، مجھے معاف کر دیجئے گا، مجھے نہیں پتا تھا میرا بیٹا یہ حرکت کرے گا، لیکن مولا بہتر یہ ہے آپ باہر نہ جائیں. مسلم نے کہا تو نہیں جانتی یہ کون سی قوم ہے، یہ دروازوں
مردوں کا لحاظ نہیں کرتی، توحا یہ خواتین کا لحاظ نہیں کرتی، توحا میں جانتا ہوں یہ لوگ کون ہیں، توحا میں ان لوگوں کو اچھی طرح سے جانتا ہوں، توحا مسلم کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میری وجہ سے تیری حرمت کو پامال کیا جائے۔ بس یہ سن کے سو کہہ کر ایک مرتبہ مسلم باہر آئے، راوی کہتے ہیں 8 گھنٹے تک علی کے شیر نے حسین کے بھائی نے مقابلہ کیا۔ 8 گھنٹوں کے بعد ایک مرتبہ انہوں نے کہا یہ علی کا شیر ہے، یہ حسین اور عباس کا بھائی ہے، جب تک دھوکہ دے کر گرفتار نہیں کرو گے یہ قابو نہیں آئے گا۔ بس ایک جگہ گڑھا کھود کر اس کے اوپر گھاس پھوس ڈال کر پھر دھوکے سے حضرت کو اس طرف لے کر آئے۔ بس جیسے ہی حضرت اس گڑھے میں گرے، ایک مرتبہ حضرت پر تیروں کی بوچھاڑ کی۔ بس جب حسین کا بھائی بہت زخمی ہو گیا، زخمی حالت میں حضرت کو گرفتار کر کے ابن زیاد کے پاس پہنچایا گیا۔ بس آخری جب خواہشیں پوچھی گئیں تو مسلم نے آخری خواہش یہ بیان کی، ایک کہا مجھے تھوڑا سا پانی پلا دو۔ جب پانی آیا اور حضرت کا دہن سے خون پانی میں گرا تو آپ نے پانی چھوڑ دیا، دوبارہ پانی لایا گیا، پھر پانی میں خون گرا۔ آپ سمجھ گئے کہ خدا مجھے پیاسا ہی اس دنیا سے لے جانا چاہتا ہے۔ بس دوسری خواہش کیا بیان کی، کہا میں نے اپنے مولا کو خط لکھ کر بلایا تھا، ارے کوئی زہرا کے بیٹے کو بتا دے اب کوفہ میں آپ کا کوئی چاہنے والا نہیں رہا۔ ارے حضرت مسلم کی اس خواہش کو پورا نہ کیا گیا۔ ایک مرتبہ حکم دیا گیا دارالامارہ کے سب سے اونچے مقام تر حضرت مسلم کو گھٹنے کے گل بٹھایا گیا، ہاتھ پسے پشت باندھے گئے۔ ملعون نے ایک مرتبہ تلوار اٹھائی، تلوار کا وار چلا، مسلم کا سر تن سے جدا ہوا، لاش کو اتنی بلندی سے زمین پر پھینکا گیا کہ بدن چورا چورا ہو گیا۔ بس یہاں مسلم پر یہ ظلم ہو رہا تھا، وہاں چلتے چلتے حسین ایک مرتبہ کہہ کرتے رو کر کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت عباس نے سنا، ایک مرتبہ نزدیک آ کر کہا مولا اس وقت میں کلمہ استرجا کیوں پڑھا؟ بس حضرت نے 2 انگلیوں کو کھولا، حضرت عباس نے نگاہ کی، ارے حضرت مسلم عباس کا بھائی، عباس کی بہن کا شوہر سر تن سے جدا ہو رہا ہے، بدن کو زمین پر پھینکا جا رہا ہے۔ ایک مرتبہ عباس کا ہاتھ تلوار پر گیا، کہا مولا اذن دیجئے، کہا عباس ابھی نہیں، عباس کو روک دیا، لیکن قافلے کو بھی روکا گیا۔ روک کر ایک مرتبہ جب خیموں کو لگا دیا گیا، حسین اپنی بہن کے خیمے میں داخل ہوئے۔ داخل ہونے کے بعد ایک جگہ پر بیٹھے، بھانجی محبت بہت کرتی ہے، مسلم کی 4 سالہ بیٹی ہے، دوڑتی ہوئی آئی، آ کر امام سے لپٹ گئی، گود میں بیٹھ گئی۔ امام نے پیار سے سر پر ہاتھ پھیرنا شروع کیا۔ آج نوازش کچھ زیادہ تھی، نبوت کے گھر کی پلی بچی فوراً سمجھ گئی۔ ایک مرتبہ چونک کر کہتی ہے مامو آج آپ ایسے پیار کر رہے ہیں جیسے یتیموں کو پیار کیا جاتا ہے۔ حسین کی آنکھوں سے اشک جاری ہوئے، رو کر کہتے ہیں بیٹی آج سے تیرے بابا کی جگہ میں، تجھے کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھ سے مانگنا، میں کہوں گا یا علی حسین مسلم کی بیٹی کا نصیب ہے، مسلم کی شہادت کے بعد آپ جیسا پیار کرنے والا مل گیا۔ ہائے حسین کی 4 سالہ سکینہ حسین کی لاش پر آ کر رونا چاہتی، کوئی تماچے لگا رہا، کوئی تعزیہ نہیں۔